اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تم ایسا لشکر تیار کرو جسے دیکھتے ہی مسلمان سوچ میں پڑ جائیں کہ لڑیں یا مدینہ کو بھاگ جائیں۔ چل پڑا ایرانیوں کا سالار قارن بن کریانس تازہ دم لشکر لے کر اوبلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ پوری امید لے کر جا رہا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے لوٹے گا۔ وہ اپنے لشکر کو دجلہ کے بیک کنارے کے ساتھ ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ اس نے مزار کے مقام پر لشکر کو دریائے دجلہ پار کرایا اور جنوب میں دریائے معقل تک پہنچ گیا۔ جب وہ دریائے معقل کے پار گیا تو اسے ہرمز کے لشکر کی ٹولیاں نظر آتی دکھائی دیں۔ سپاہی بڑی بری حالت میں تھے۔ تم پر زرتشت کی لعنت ہو، قارن نے پہلی ٹولی کو روک کر اور ان کی حالت دیکھ کر کہا، کیا تم مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ کے آ رہے ہو؟ سپہ سالار ہرمز مارا گیا ہے، ٹولی میں سے ایک سپاہی نے کہا۔ دونوں پہلوؤں کے سالار قباز اور انوشجان بھی بھاگ گئے ہیں، وہ شاید پیچھے آ رہے ہوں۔ قارن بن کریاس ہرمز کی موت کی خبر سن کر سن کر آ گیا۔ اس نے پوچھنے کی بھی جرات نہیں کی کہ ہرمز کس طرح مارا گیا ہے۔ قارن کا سر جھک گیا تھا۔ اس نے جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ فارس کے فوجوں کی قطاریں چلی آ رہی تھیں۔ اپنے تازہ دم لشکر کو دیکھ کر بھاگے ہوئے یہ فوجی وہیں کے رکنے لگے۔ اتنے میں ہرمز کی فوج کے دوسرے سالار قباز اور انوشجان بھی آ پہنچے۔ انہیں دور سے آتا دیکھ کر قارن نے اپنے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا، گھوڑا چل پڑا۔ قارن نے اپنے دونوں شکست خوردہ سالاروں کے سامنے جا گھوڑا روکا۔ میں سن چکا ہوں ہرمز مارا گیا ہے، قارن نے کہا، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ تم دونوں بھاگ آئے ہو۔ کیا تم گنوار اربوز سے شکست کھا کر آئے ہو؟ میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ تم بزدل ہو اور تم اس رتبے اور عہدے کے قابل نہیں ہو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو تباہ اور برباد کر دیا جائے؟ کیوں نہیں چاہتے؟ قباز نے کہا، ہم کہیں چھپنے کے لیے پیچھے نہیں آئے۔ ہمیں ہرمز کی شیخیوں نے مروایا ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اسلامی فوج کے بعد بڑے قابل اور جرات مند اور جرات والے سالار ہیں، لیکن وہ اتنے بھی قابل نہیں کہ ہماری فوج کو یوں بھگا دیتے۔ قارن نے انوشجان نے کہا، ہماری فوج کی عادت میں یہی سب سے بڑی خرابی ہے جس کا مظاہرہ تم نے بھی کیا ہے۔ تم نے عرب کے ان مسلمانوں کو اجٹ اور گنوار کہا ہے۔ ہرمز بھی ایسے ہی کہتا تھا، لیکن ہم نے میدان جنگ میں اس کے الٹ دیکھا ہے۔ تم نے ان میں کیا خوبی دیکھی ہے جو ہم میں نہیں؟ قارن نے پوچھا، یہ پوچھو کہ ہم میں کیا خامی ہے جو ان میں نہیں؟ انوشجان نے کہا، ہم اپنے 12 سپاہوں کو ایک زنجیر سے باندھ دیتے ہیں کہ وہ جم کر لڑیں اور بھاگیں نہیں، اسی لیے ہم آمنے سامنے کی جنگ لڑتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب ہمارے سپاہ کو پابند سلاسل دیکھا تو انہوں نے دائیں بائیں کی چالیں چلنی شروع کر دی۔ ہمارے سپاہ گھوم پھر کر لڑنے سے قاصر تھے، یہ تھی وجہ کہ ہم اتنا طاقتور لشکر شکست کھا گیا۔ ہمارے پاس باتوں کا وقت نہیں۔ قباز نے کہا، مسلمان ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ ان کے تعاقب میں مسنا بن حارثہ 2000 نفری کی فوج ان کے ساتھ آ رہے تھے۔ مسنا بن حارث سالار کے وہ شہدائی تھے جنہوں نے ایرانیوں کے خلاف زمین دوز جنگ کارروائیاں شروع کر رکھی تھیں۔ انہی ترغیب پر امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت خالد بن ولید کو بلا کر ایرانیوں کے خلاف بھیجا تھا۔ ایرانیوں کے تعاقب میں جانا غیر معمولی طور پر دل ایرانہ اقدام تھا۔ تعاقب کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان اپنے مستقر سے دور ہٹتے ہٹتے ایرانیوں کے قلب میں جا رہے تھے، جہاں ان کا گھیرے میں آ جانا یقینی تھا۔ لیکن یہ حضرت خالد بن ولید کا حکم تھا کہ ایرانیوں کا تعاقب کیا جائے۔ اس حکم کے پیچھے ایرانیوں کے خلاف وہ نفرت بھی تھی جو مسنا بن حارثہ کے دل میں بھری ہوئی تھی۔ جنگ سلاسل ختم ہو گئی، ایرانی بھاگ اٹھے تو حضرت خالد بن ولید نے
دیکھا کہ ان کا لشکر تھک گیا ہے۔ انہوں نے مسنا بن حارثہ کو بلایا۔ ابن حارثہ، حضرت خالد نے کہا، اگر یہ بھاگتے فارسی زندہ چلے جائیں تو کیا تم اپنی فتح کو یقینی سمجھو گے؟ خدا کی قسم، ولید کے بیٹے مسنا بن حارثہ نے پرجوش لہجے میں کہا، مجھے صرف حکم کی ضرورت ہے، یہ میرا شکار ہے تو جاؤ۔ حضرت خالد نے کہا، 2000 سوار اپنے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ ایرانیوں کو پکڑ لاؤ، جو مقابلہ کرے اسے قتل کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ میرے جان باز تھک گئے ہیں، لیکن میں شہنشاہ فارس کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم زمین کے دوسرے سرے تک ان کا تعاقب کریں گے۔ مسنا بن حارثہ نے 2000 سوار لیے اور بھاگتے ہوئے ایرانیوں کے پیچھے چلے گئے۔ ایرانیوں نے دور سے دیکھ لیا کہ ان کا تعاقب ہو رہا ہے تو وہ بکھر گئے۔ انہوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے گرز اور ہتھیار پھینک دیے تھے۔ مسنا کے لیے تعاقب کا اور ایرانیوں کو پکڑنے کا کام دشوار ہو گیا تھا، کیونکہ ایرانی ٹولی ٹولی ہو کر بکھر گئے، پھر وہ اکیلے اکیلے ہو کر بھاگنے لگے۔ اس کے مطابق مسنا کے سوار بھی بکھر گئے۔ مسنا بن حارثہ کو آگے جا کر اپنے سواروں کو اکٹھا کرنا پڑا، کیونکہ آگے ایک قلعہ آ گیا تھا۔ یہ قلعہ حسن المرا کے نام سے مشہور تھا۔ یہ ایک عورت کا قلعہ تھا، اسی لیے اس کا نام حسن المرا مشہور ہو گیا تھا، یعنی عورت کا قلعہ۔ مسنا نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا، کیونکہ یہ خیال یہ تھا کہ ایرانی اس قلعے میں چلے گئے ہوں گے۔ قلعے سے مزاحمت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ دوران محاصرے میں گزر گیا تو مسنا کو احساس ہوا کہ وہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ تو رہ گیا ہے۔ مسنا کا ایک بھائی منا ان کے ساتھ تھا۔ مسنا بن حارثہ نے اس سے کہا کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں ایرانیوں کے تعاقب میں آیا تھا اور مجھے اس قلعے نے روک لیا ہے۔ مسنا بھائی منا نے کہا، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تم مجھے کہتے کہ اس قلعے کو تم محاصرے میں رکھو اور میں ایرانیوں کے پیچھے جاتا ہوں۔ ہاں مسنا نے کہا، مجھے تم پر بھروسہ نہیں۔ یہ قلعہ ایک جوان عورت کا ہے اور تم جوان آدمی ہو۔ خدا کی قسم، میں نے قلعے سر کرنے والوں کو ایک عورت کی تھکی نظروں اور اداؤں سے سر ہوتے دیکھا ہے۔ میرے باپ کے بیٹے منا نے کہا، مجھ پر بھروسہ کر اور آگے نکل جا، مجھے تھوڑے سے سوار دے جا، پھر دیکھ کون سر ہوتا ہے۔ قلعہ یم ہے، اگر تو یہیں باندھا رہا تو بھاگتے ہوئے فارسی بہت دور نکل جائیں گے۔ اگر میرا دماغ ٹھیک کام کرتا ہے تو میں کچھ اور سوچ کر ادھر آیا ہوں۔ مسنا بن حارثہ نے کہا، اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہیں۔ اس نے ہمیں خالد بن ولید جیسا سپہ سالار دیا ہے۔ مدینہ کی خلافت سے جو اسے حکم ملا تھا وہ اس نے پورا کر دیا ہے، لیکن وہ اس پر مطمئن نہیں۔ وہ فارس کی شہنشاہی کی جڑیں اکھاڑ پھینکنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ مدین کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ عزم اور چیز ہے میرے بھائی منا، میں نے کہا، عزم کو پورا کرنا بالکل مختلف چیز ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ولید کا بیٹا تیر کی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے؟ میرے باپ کے بیٹے، تیر بھی خطا ہو سکتا ہے، ذرا سی رکاوٹ اسے روک بھی سکتی ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ حضرت خالد کو وہیں روک جانا چاہیے جہاں اس نے فارسیوں کو شکست دی ہے؟ مسنا نے کہا، خدا کی قسم، تم ایک بات بھول رہے ہو، شہنشاہ فارس کو اپنی شہنشاہی کا غم ہے اور ہمیں اپنے اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے۔ اور شیر اپنے تاج کو بچانا چاہتا ہے، لیکن ہم شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آن کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی، یہ بادشاہوں کی نہیں، عقیدوں کی جنگ ہے۔ ہمارے لیے یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچائیں۔ ہمارا بچھونا یہ ریت ہے اور یہ پتھر ہے، ہم تخت کے طلبگار نہیں۔
मैं समझ गया हूँ। मीना ने कहा, नहीं। मिसना ने कहा, तुम अभी पूरी बात नहीं समझे। तुम भूल रहे हो कि हमें इन मुसलमानों के खून के एक एक कतरे का इंतकाम लेना है, जो फारसियों के ज़ेर नगीं थे और जिन पर फारसियों ने जुल्म व तशद्दुद किया था। हज़रत खालिद फारसियों का ये गुनाह कभी नहीं बख्शेगा। वो मज़लूम मुसलमान मदीना की तरफ देख रहे थे। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं फारसियों के ताक़ुब में नहीं आया, मैं फ़ारस के इस लश्कर की तलाश में आया हूँ जो हरमज़ की शिकस्त खुद वो फ़ौज की मदद के लिए आ रहा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी कमक आ रही होगी, मैं उसे रास्ते में रोकूंगा। फिर इतनी बातें ना करो। मिसना मिनाज ने कहा, मुझे कुछ सवार दे दो और तुम आगे निकल जाओ। ये ख्याल रखना कि फ़ारसी अगर आगे आ गया तो इनकी तादाद और ताकत ज़्यादा होगी। आमने सामने की टक्कर ना लेना मेरे भाई, मैं तुझे अल्लाह के सपुर्द करता हूँ। किसी भी मौरख ने सवारों की सही तादाद नहीं लिखी जो मिसना अपने भाई मीना को देकर चले गए थे। बाद मौरखों की तहरीरों से पता चलता है कि सवारों की तादाद 300 से कम और 400 से ज़्यादा नहीं थी। मीना ने इतने से सवारों से ही किले का मुहासरा कर लिया और किले के दरवाजे के इतना करीब चला गया जहाँ वो तीरों की बड़ी आसान जद में था। दरवाजे के ऊपर जो बुर्ज था, इसमें एक खूबसूरत औरत नमदार हुई। तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आए हो? औरत ने बुलंद आवाज़ में मीना से पूछा। हम मुसलमान हैं, मीना ने इससे ज़्यादा बुलंद आवाज़ में जवाब दिया। हम मैदान जंग से भागे हुए फारसियों के ताक़ुब में आए हैं। अगर तुमने किले में उन्हें पनाह दी है, तुम उन्हें हमारे हवाले कर दो, हम चले जाएंगे। ये मेरा किला है। औरत ने कहा, भागे हुए फारसियों की पनाहगाह नहीं, यहाँ कोई फारसी सिपाही नहीं। खातून मीना ने कहा, हम पर तेरा एहतराम लाजिम है, हम मुसलमान हैं। औरत पर हाथ उठाना हम पर हराम है, खवा वो किलादार ही हो। अगर तुम फ़ारस की जंग ताकत के डर से इसके सिपाही हमारे हवाले नहीं करना चाहती तो सोच लो कि हम वो हैं जिन्होंने फ़ारस की इस हैबतनाक जंगी ताकत को शिकस्त दी है। ऐसा ना हो कि तुम पर हाथ जाए, हमारे हाथों ज़्यादती हो जाए। हम इस्लाम के उस लश्कर का हर अव्वल में है। हमारा लैन जो पीछे आ रहा है, मैंने मुसलमानों का क्या बिगाड़ा है? औरत ने कहा, मेरा किला तुम्हारे लश्कर के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता, तुम्हारा किला महफूज रहेगा। मीना ने कहा, शर्त यह है कि किला का दरवाज़ा खोल दो, हम अंदर आकर देखेंगे। तुम्हारे किसी आदमी और किसी चीज़ को मेरे सवार हाथ नहीं लगाएंगे। हम अपनी तसल्ली करके चले जाएंगे। अगर यह शर्त पूरी नहीं करोगे तो तुम्हारी और तुम्हारी फ़ौज की लाशें इस किले के मलबे के नीचे गल सड़ जाएंगी। किला का दरवाज़ा खोल दो। औरत की तकमाना आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ के साथ ही किले का दरवाज़ा खुल गया। मीना ने अपने सवारों को इशारा किया। 300-400 घोड़े सर पर दौड़ते चले आए। मीना ने उन्हें सिर्फ इतना कहा कि किले की सिर्फ तलाशी होगी, किसी चीज़ और किसी इंसान को हाथ तक नहीं लगाया जाएगा। मीना का घोड़ा किले में दाखिल हो गया। उसके साथ तमाम सवार उसके पीछे पीछे किले में गए। मीना ने एक जगह रुक कर किले की दीवारों पर नज़र दौड़ाई। हर तरफ तीर अंदाज खड़े थे। नीचे उसे कहीं भी कोई सिपाही नज़र न आया। मीना के सवार किले में फैल गए थे। तुमने ठीक कहा था, औरत ने मीना से कहा। मैं सब फारसियों से डरती हूँ। इस किले में कोई भी ताकत और लश्कर आएगा तो मैं उसके रहम करम पर होंगी। मुसलमानों को मैं पहली बार देख रही हूँ और तुम अपनी सारी उम्र याद रखूँगी। मीना ने कहा, खुदा की कसम, तुम बाकी उम्र इनके इंतज़ार में गुजार दोगी। मुसलमानों के लिए हुक्म है कि किलों को कोई नहीं, दिलों को सार करो, लेकिन किले वालों के दिल किले की दीवारों जैसे सख्त हो जाए तो फिर हमारे लिए कुछ और हुक्म है। हम जब इस हुक्म की तामील करते हैं
تو فارس کی طاقت بھی ہمارے آگے نہیں ٹھہر سکتی۔ کیا تم انہیں نہیں بھاگتے دیکھا؟ نہیں، کیا وہ ادھر سے نہیں گزرے تھے؟ قلعے دار عورت نے جواب دیا، ذرا سی دیر کے لیے یہاں رکے بھی تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ مسلمانوں سے بھاگ کر آ رہے ہیں۔ وہ 10-12 آدمی تھے۔ میں حیران تھی کہ اتنے ہٹے کٹے سپاہی خوف سے مرے جا رہے تھے۔ میں اس پر بھی حیران تھی کہ وہ کون ہیں جنہوں نے فارس کے اس لشکر کو اس قدر دہشت زدہ کر کے بھگا دیا ہے۔ تم نے جب کہا کہ تم ہو وہ لوگ جنہوں نے فارسیوں کو شکست دی ہے تو میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے قلعے کا دروازہ خوف کے عالم میں کھولا تھا۔ میں تم سے اور تمہارے سواروں سے اچھے سلوک کی توقع رکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ تم اپنے متعلق جو کہہ رہے ہو وہ سچ کہہ رہے ہو۔ یہ خاتون مینا کو ایسی عمارت میں لے گئی جہاں وہ رہتی تھی۔ وہ تو شیش محل تھا۔ اس کے اشارے پر وہ غلاموں نے شراب اور بھنا ہوا گوشت مینا کے سامنے لا رکھا۔ مینا نے ان چیزوں کو پرے کر دیا۔ ہم شراب نہیں پیتے، مینا نے کہا، اور میں یہ کھانا اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ تم نے مجھے ایک طاقتور فوج کا آدمی سمجھ کر خوف سے مجھے کھانا پیش کیا ہے۔ میں اسے بھی حرام سمجھتا ہوں۔ کیا تم مجھے بھی حرام سمجھتے ہو؟ اس خوبصورت اور جوان عورت نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں دعوت کا تاثر تھا۔ ہاں، مینا نے جواب دیا، منقوع مفتوح عورت کو ہم شراب کی طرح حرام سمجھتے ہیں۔ وہ اس وقت تک ہم پر حرام رہتی ہے جب تک وہ اپنی مرضی سے ہمارے عقد میں نہ آ جائے۔ مینا کو اطلاع دی گئی کہ وہ اس کے سوار قلعے کی تلاشی لے کر آ گئے ہیں۔ مینا تیزی سے اٹھا اور اس تیزی سے باہر نکل گیا۔ سواروں کے کمانداروں نے مینا کو تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے تلاشی کس طرح لی ہے اور کیا کچھ دیکھا ہے۔ کہیں بھی نہیں کوئی ایرانی سپاہی نظر نہیں آیا تھا۔ اس عورت کا اپنا قبیلہ تھا جس کے آدمی تیروں، تلواروں اور برچھوں وغیرہ سے مسلح تھے۔ ان میں مینا کے سواروں کے خلاف لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ قلعے کے مالکن نے انہیں لڑنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ اس قلعے کو اپنی طاقت میں لینا ضروری تھا کیونکہ وہ کسی بھی موقع پر ایرانیوں کے کام آ سکتا تھا۔ یہ مینا نے ادھر ادھر دیکھا، وہ عورت اس سے نظر نہ آئی۔ مینا اندر چلا گیا۔ کچھ ملا میرے قلعے سے؟ عورت نے پوچھا۔ نہیں، مینا نے جواب دیا، میرے لیے شک رفع کرنا ضروری تھا۔ اب یہ پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے کسی سوار نے تمہارے کسی آدمی یا عورت کو یا میں نے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ نہیں، عورت نے کہا، ذرا سوچ کر بولی، لیکن تم چلے جاؤ گے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ کیا تم ایرانیوں کا خطرہ محسوس کر رہی ہو؟ مینا نے پوچھا۔ یا تمہارا ضمن مسلمانوں کا ڈر ہے؟ دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں، عورت نے جواب دیا۔ مجھے تنہائی کا ڈر ہے۔ تم چلے جاؤ گے تو مجھے تنہائی کا احساس ہوگا جو تمہارے آنے سے پہلے نہیں تھا۔ مینا نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تم اپنے فرض میں اتنے الجھے ہوئے ہو کہ تمہیں یہ احساس بھی نہیں کہ تم ایک جوان آدمی ہو، عورت نے کہا۔ فاتح سب سے پہلے مجھ جیسی عورت کو اپنا کھلونا بناتے ہیں۔ میں نے تم جیسا آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ اب دیکھا ہے تو دل چاہتا ہے کہ دیکھتی رہوں۔ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگی؟ مینا نے اسے غور سے دیکھا، سر سے پاؤں تک، پھر پاؤں سے سر تک دیکھا۔ اسے ایک آواز سنائی دی، خدا کی قسم، میرے قلعے سر کرنے والوں کو ایک عورت کی تھکی نظروں اور اداؤں سے سر ہوتے دیکھا ہے۔ کیا تم ہوش میں نہیں ہو؟ عورت نے پوچھا۔ میں شاید ضرورت سے زیادہ ہوش میں ہوں، مینا نے کہا۔ تم مجھے اچھی لگی ہو یا نہیں، یہ بات کی بات ہے۔ اس وقت مجھے تمہارا قلعہ اچھا لگ رہا ہے۔ کیا میرا یہ تحفہ قبول کرو گے؟ عورت نے کہا۔ طاقت سے قلعہ سر کرنے کے بجائے مجھے سے یہ قلعہ محبت کے تحفے کے طور پر لے لو تو کیا یہ اچھا نہیں رہے گا؟ محبت؟ مینا نے زیر لب کہا، پھر سر جھٹک کر جیسے بیدار ہو گیا ہو کہنے لگا، محبت کا وقت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ شادی کر سکتا ہوں۔
اگر تم رضامند ہو تو پہلے اپنے سارے کے سارے قبیلے سمیت اسلام قبول کرو۔ میں نے قبول کیا۔ عورت نے کہا میں اس مذہب پر جان بھی دے دوں گی جس کے تم پیروکار ہو۔ اور مورخون طبری اور ابن رستہ نے ان خاتون کا ذکر تفصیل سے کیا ہے، لیکن دونوں کی تحریروں میں اس خاتون کا نام نہیں ملتا۔ شہنشاہ فارس اور شیر آگ بگولا وہاں جا رہا تھا، اسے ہرمز پر غصہ آ رہا تھا جس نے کمک مانگی تھی۔ کمک بھیجنے کے بعد اسے ابھی بھی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی کہ میدان جنگ کی صورتحال کیا ہے۔ وہ دربار میں بیٹھتا تو مجسم عطاب بنا ہوتا، محل میں وہ کہیں بھی ہوتا تو اس کیفیت میں ہوتا کہ بیٹھے بیٹھے اٹھ کھڑا ہوتا، تیز تیز ٹہلنے لگتا اور بلا وجہ کسی نہ کسی پر غصہ جھاڑنے لگتا۔ اس روز وہ باغ میں ٹہل رہا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ قارن اور قاصد آیا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ قاصد کو بلاتا اور وہ قاصد کی طرف تیزی سے چل پڑا، کیا قارن نے ان صحرائی گیدڑوں کو کچل ڈالا ہے؟ اور شیر نے پوچھا۔ شہنشاہ فارس قاصد نے کہا جان بخشی وہ شہنشاہ کا غلام بھی خبر نہیں لایا۔